الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ مجھ پر درود پاک کی کثرت کرو، بے شک یہ تمہارے لیے طہارت ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، آج میں آپ کو جسم کے زخم سے خون نکلنے کے 5 احکام کے بارے میں بتاؤں گا۔ خون پیپ یا زرد پانی کہیں سے نکل کر بہا اور اس کے بہنے میں ایسی جگہ پہنچنے کی صلاحیت تھی جس جگہ کا وضو یا غسل میں دھونا فرض ہے، تو وضو جاتا رہا۔ خون اگر چمکا یا ابھرا اور بہا نہیں، جیسے سوئی کی نوک یا چاقو کا کنارہ لگ جاتا ہے اور خون ابھر آتا ہے، ابھر یا چمک جاتا ہے، یا خلال کیا مسواک کی یا انگلی سے دانت مانجے یا دانت سے کوئی چیز مثلا سیب وغیرہ کاٹا، اس پر خون کا اثر ظاہر ہوا، یا ناک میں انگلی ڈالی، اس پر خون کی سرخی آ گئی مگر وہ خون بہنے کے قابل نہ تھا، وضو نہیں ٹوٹا۔ اگر بہا مگر بہہ کر ایسی جگہ نہیں آیا جس کا غسل باوضو میں اگر بہا مگر بہہ کر ایسی جگہ نہیں آیا جس کا غسل یا وضو میں دھونا فرض ہے، مثلا آنکھ میں دانہ تھا اور ٹوٹ کر اندر ہی پھیل گیا، باہر نہیں نکلا، یا پیپ یا خون کان کے سوراخوں کے اندر ہی رہا، باہر نہ نکلا، تو ان صورتوں میں وضو نہ ٹوٹا۔ زخم بے شک بڑا ہے، رطوبت چمک رہی ہے، مگر جب تک بہے گی نہیں وضو نہیں ٹوٹے گا۔ زخم کا خون بار بار پوچھتے رہے کہ بہنے کی نوبت نہ آئی، تو غور کر لیجئے کہ اگر اتنا خون پوچھ لیا ہے کہ اگر نہ پہنچتے تو بہہ جاتا تو وضو ٹوٹ گیا، اگر نہیں تو نہیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، میرے اس چینل آل اسلامک ویڈیوز کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور ثواب دارین حاصل کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔